سچا کر دیا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا بے انتہا بڑی آزمائش ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو عشق میں جو ہے امتحان لیا جاتا ہے۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ دشمن کی یہ قسمت کہا جو تیرے خنجر سے ختم ہو، تیرے خنجر سے اس کا گلا کٹے۔ سر دوستاں سلامت، تیرے دوستوں کی گردن حاضر ہے تو ان کی گردن کے اوپر اپنا خنجر آزما سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، عشق میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ انسان کو عشق کی دلیل دینی پڑتی ہے، انسان کو اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ جب دنیاوی عشق کا یہ عالم ہے، کوئی مجنوں لیلا کی محبت میں اتنا خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ پتھرے کھا کھا کر اپنے عشق کو ثابت کرتا ہے۔ یہ مجاز کا عالم ہے تو حقیقی عشق کا عالم کیا ہوگا؟ اس عشق کا عالم کیا ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس ذات سے اگر کوئی دل لگائے، اس ذات سے جب کوئی محبت کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس رب سے جب کوئی عشق کرے جو دائماً ابداً سرمداً لوگوں کا ذہن و گمان نہیں پہنچ سکتا اس کی عظمت و شوکت و رفعت تک، جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو امتحان بھی اتنا بڑا دینا پڑتا ہے، امتحان بھی اتنا بڑا دینا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، اور یہ ایسا امتحان ہے کہ کائنات کی عقل ماند ہے۔ آج ہم سے 5 وقت نماز 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال سک رہے، اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بکرا قربان کرو بولے تو جو ہے آن لائن خرید کے دیتے وہ نہیں، حصہ لیتے وہ نہیں۔ میرا خلیل تھا جو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے نکل گیا تھا۔ عشق ایسا ہوتا ہے، قربانی کا مقصد یہ عشق الہی ہے، اپنی ذات کو، اپنی ہر شے کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ حقیقی قربانی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، رب حب لی من الصالحین، مولا مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے وارث عطا فرما دے۔ دعا کرتے رہے، کئی برس تک دعا کرتے رہے۔ سریانی میں اللہ کو ایل کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم ہمیشہ جو ہے اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اے رب سن لے، اے رب سن لے، سن لے، سن لے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 120 سال کی عمر میں بیٹا اللہ نے دیا، بیٹا اللہ نے دیا۔ اللہ رب العزت نے جب بیٹا دیا 120 سال کی عمر میں، مانگنے کے بعد کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کے بعد جب اولاد ہوئی تو محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟
حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے کتنی محبت نہیں تھی ہوگی. اب آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تمہاری جانوں سے، تمہاری اولادوں سے، تمہارے کاروبار سے، تمہاری صحتوں سے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے ہم تم کو آزماتے رہیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. تو آزمائشوں کا دور شروع ہوا. کہا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے 6 مہینے کے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع مکہ میں چھوڑ کر آؤ. ایسی وادی تھی جہاں پر جھاڑ نہیں تھے، گھاس بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، نہ چرن نہ پرن نہ درن، کچھ نہیں، بس چٹیل زمین ہی زمین تھی، پتھر ہی پتھر تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے. ایسے مقام پر ایک تھیلی میں کھجور لیے، زمزم کا پانی لیے، ایک کھجور تھیلی لیے اور کچھ پانی لے لیا مشقیزے میں، اپنی زوجہ کے ساتھ نکلے اور اس وادی کے پاس جہاں پر آج اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے وہاں پر چھوڑے اور پلٹ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا. اب دیکھیے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، آپ ضعیفی کی حالت میں ہیں. حضرت ابراہیم، اب امتحانات یہاں سے شروع ہو رہے. اللہ کے لیے امتحانات. اور اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہے. اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو 6 مہینے کی عمر میں ایک ایسی زمین پر چھوڑ دو جہاں پر کچھ نہیں ہے، انسان تو انسان، جانور بھی نہیں ہے، جھاڑ بھی نہیں ہے، پانی نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز میسر نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مولا ایسی زمین پر چھوڑ دوں تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہوتی ہے. آج بھی لوگ بہت بول رہے ہیں کہ بھئی بکرا کئی کو کاٹ رہے، بکرے کو تکلیف ہوتی، بکرا کاٹ کے عید کئی کو منانا، جانوراں ختم ہو جا رہے. اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہے. وہاں پر حکمت یہ تھی کہ شہر مکہ کو آباد کرنا تھا. حضرت اسماعیل کے ذریعے، حضرت ہاجرہ کے ذریعے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، عنوان طویل ہے، وقت مختصر ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے عرض کیا میرے سرتاج آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ خاموشی کے ساتھ جاتے رہے. پھر عرض کیا کہ میرے سرتاج آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ خاموشی کے ساتھ جاتے رہے. حضرت ہاجرہ نے پھر عرض کی کہ کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑے؟ کیا یہ آپ کے پروردگار کا حکم ہے کہ ہم کو یہاں پر اس چٹیل زمین پر چھوڑے؟ اشارے سے ہاں کہا. تو کہا کہ فی امان اللہ، آپ جائیے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہماری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی سبب موجود نہ ہو تب بھی اللہ کی ذات پر یقین ہو. توکل کیا ہے؟ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، کوئی نہ دیکھ بھال کرنے والا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کچھ ہے. ویسی سرزمین پر یہاں پر مومنین کا تقویٰ تو دیکھو، مومنین کا اللہ پر ایمان تو دیکھو، کچھ نہیں ہے. آپ فرما رہی ہے کہ ابراہیم جائیے، اللہ ہماری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے 6 مہینے کے اسماعیل کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، ایک باپ بہتر جان سکتا ہے کہ ایک باپ کے دل پر کیا بیت سکتی ہے.
ایک باپ بہتر جان سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو جب کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نکل گئے، جو کھجوریں تھی، جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، جو ماں کے سینے کا دودھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ 6 مہینے کی عمر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں، پیاس کے لیے زبان ہونٹوں پر لا رہے ہیں، پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب ماں بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، پانی نہیں ملا۔ سوچا کہ اونچی اونچی 2 پہاڑیاں ہیں، ان پر چڑھ کر دیکھتی ہوں کہ کہیں دور بھی پانی مل جائے۔ ماں کی محبت، بیٹے کے لیے پانی لا لوں، تڑپ رہا ہے بچہ۔ کبھی صفا پر دوڑی اور کبھی مروہ پر دوڑی، جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے دھیرے دھیرے دوڑتی ہے، جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تیزی کے ساتھ دوڑتی۔ آج بھی حجاج کرام جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ تیز دوڑنا ہے، تیز دوڑ کر جاؤ۔ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت اللہ نے سنت بنا دیا۔ نبی کی جان بچانے کے لیے دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، ایک ماں کی ممتا اللہ کو اتنی پسند آئی، کہا کہ ہاجرہ آج تو اسماعیل کے لیے دوڑ رہی ہے، تیری سنت میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو دوڑا دوں گا، قیامت تک کے لیے مسلمان اس سنت پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر دوڑی، کبھی مروہ پر دوڑی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر دوڑی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لا لیتے ہیں، ایڑیاں زمین پر جب آپ نے رگڑی تو پانی کا پھوارہ پھوٹ نکلا، پانی کا پھوارہ نکلا۔ حضرت ہاجرہ خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑی دوڑی آئی اور بازو سے جو ہے پتھر کا، مٹی کا پل باندھنے لگی، پل باندھنے لگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر، اگر وہ کٹا نہ بناتی تو زمزم پوری وادی میں پھیل جاتا، پوری وادی میں زمزم پھیل جاتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ امتحانات رہے، یہ امتحانات۔ اس کے بعد لوگ آئے، جڑتے رہے، مکے میں آبادی ہوئی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ابراہیم پر دوسری آزمائش آئی، اولاد کے تعلق سے دوسری آزمائش آئی۔ جو جان کی آزمائشیں تھی آگ کے اندر ڈالا گیا وہ برداشت کیے، جو جان کی آزمائش تھی بڑے بڑے دشمنوں سے ٹکرانا تھا ٹکرا لیے۔ اولاد کی آزمائش آئی، 6 مہینے کے بچے کو چھوڑ دو، مولا راضی ہوں، اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دو وادی مکہ میں، چھوڑ دیے، چھوڑ کر آ گئے۔ اب تیسری آزمائش، بہت بڑی آزمائش، بلا و نظیم، سب سے بڑی بلا، سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ خواب دیکھتے ہیں، حکم دینے والا حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے خاطر قربان کر دے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ صبح اٹھے، 70 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر دوسرے دن بھی ندا دینے والے نے ندا دی کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ اٹھے، 70 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر سے جو ہے ندا دینے والے نے ندا دی، اپنی پسندیدہ چیز کو یعنی اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اللہ کے لیے قربان کر دے۔ نیند سے بیدار ہوئے، بولے اللہ کا حکم ہے، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، 12 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔
آ کر کہا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنے دوست سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ میرے اور آپ کے نبی کے دادا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل میرے اور آپ کے نبی کے دادا ہیں۔ خوبصورتی تو ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ تیار ہوئے نکلے۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم کے پاس ابلیس آ کر وسوسہ ڈالنے لگا کہ اے ابراہیم، ایک خواب کی وجہ سے اولاد کو قربان کر رہے ہو؟ ایک خواب ہی تو ہے، اولاد کو کیوں قربان؟ کتنا پیارا بیٹا ہے، اس کو قربان کر رہے ہو؟ 7 کنکریاں ماری۔ اب شیطان جو ہے حضرت اسماعیل کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اسماعیل کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بابا مجھے اپنے دوست سے ملوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ کیا بات کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اسماعیل مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری قربانی کرے، ابراہیم کا رب تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ تو کہا کہ مردود یہاں سے دفع ہو جا، یہ ایک جان کیا ہے، ایسی ہزاروں جانیں بھی اگر ہو تو اللہ کے لیے سب حاضر ہے، اللہ کے لیے سب حاضر ہے۔ 7 کنکریاں ماری۔ آج بھی حجاج اکرام کنکریاں رمیے جمار کر رہے ہیں۔ اب شیطان کا آخری حربہ، عورت حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، جا کے بولا کہ آپ کے شوہر سرتاج آپ کے بیٹے کو کہاں پر لے گئے ہیں؟ کہا کہ دوست سے ملانے کے لیے گئے۔ کہا کہ نہیں، یہ دوست ووست کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم کو کہ اسماعیل کو ذبح کرے، اسماعیل کی قربانی کرے، اس لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ مردود یہاں سے نکل جا، اگر اللہ کی مرضی ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ اسماعیل کی قربانی ہو، ایک اسماعیل کیا ہے 70 اسماعیل بھی ہو تو سب کو قربان کر دو، سب کو قربان۔ یہ جذبہ ہے مومنین کا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے اطاعت گزار بندوں میں سے تھے۔ آج دیکھو آپ قربانی کا جب مسئلہ ہے، بولے حصہ لے لو یا پھر آن لائن قربانی کر لو۔ گھر کے عورتیں بول رہی، گھر خراب ہو جاتا، خون لگ جاتا، دیواروں پر اچھل جاتا۔ ارے عقل کے اندھو ذرا سوچو، جو چیز اللہ کے لیے قربان ہو رہی ہے اس سے گھر خراب نہیں ہوتا بلکہ مقدر سنور جاتا ہے، گھر خراب نہیں ہوتا بلکہ گھر کی بلائیں ختم ہو جاتی ہے۔ آج تم اتنے اپ ڈیٹ ہو گئے کہ بولے قربانی جو ہے ہم آن لائن دیں گے۔ اب یہ آن لائن قربانی دینے والوں سے ایک نیا نکلا رواج، پیسہ دے دو، بکرا ہم ہی خرید لیتے، تمہارے نام سے کارڈ بھی دیتے، گوشت لا کے تمہارے صاف تھیلی تمہارے گھر پہ دے دیتے۔ بولے ہاں، نہ ذبح کرنا ہے، نہ قصاب کو پکڑنا ہے، نہ بکرا خریدنا ہے، سب انہیں کر لے رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے اگر ایسی آن لائن قربانی دیے تو کیا ملتا بولوں آپ کو میں؟ پلے صراط کے اوپر جو ہے سب جنے اپنے اپنے جانوروں پہ سے پلے صراط پار کرتے رہتے، آن لائن قربانی والا کھڑا ہوا رہتا وہاں پہ، بولے میرا بکرا کہاں ہے؟ تو فرشتے ٹیب میں لا کے آن لائن بکرا دکھا دیتے، دیکھیے۔ ارے آن لائن یہ فوٹو کیوں؟ بولے قربانی بھی تو فوٹو میں دیے تھے نا، قربانی کا مقصد صرف بکرا ذبح کرنا ہے۔ اس احساس کو یاد کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا جذبات رہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرو، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے ہمارے نبی کی سنت ہے کہ قربانی کرو، اور تم اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے۔ اللہ بول رہا قربانی کر، بیوی بول رہی گھر میں نہیں کرنا، گھر میں خون لگ جاتا، گھر خراب ہو جاتا۔ یہی عورتیں جو ہے گھر برونی کے بکرے کٹاتے، برکت آتی۔
بولے گھر بنانے کے بکرے کے خون سے برکت آتی، قربانی کے بکرے کے خون سے گھر خراب ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تباہ کن خیالات آج جو ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. یہ آن لائن قربانی کے پیچھے نہ جائے، بلکہ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ بکرا خرید کر لا کر اس کو ذبح کیجئے، بکرا خرید کر لا کر ذبح کیجئے. اور ایک چیز کا ازالہ کرتا ہوا میں اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو سنت ابراہیمی ہے یہ ہر مالدار کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے. وہ ایک گھر سے، پورے گھر سے ایک قربانی یہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے گھر میں اگر 4 آدمی صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے کے مالک ہے، تو چاروں کے اوپر قربانی واجب ہے. نئے نئے شوش علاقے دار ہیں، نئے. ہاں جو لوگ حنبلیوں میں سے ہیں، مسلک امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، یا پھر امام مالک کی پیروی کرنے والے ہیں، اب وہ لوگ اگر پیروی کے اندر یہ چیز کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے درست ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک جو ہے ہر گھر کے لیے ایک قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب کے اوپر ایک قربانی لازم ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس جو ہے حضرت ابراہیم کو بھٹکانا چاہا، کنکریاں مار کے بھگا دیے. حضرت اسماعیل کو بہکانا چاہا، کنکریاں مار کے بھگا دیے. حضرت حاجرہ کو بہکانا چاہا، کنکریاں مارے بھگا دیے. وہ 3 شیطان آئے، دیکھو، بڑا شیطان، منجلا شیطان، چھوٹا شیطان. رمیے جی مار جا کے پتھرے مارتے رہتے. اب وہاں تو پتھرے مار رہی، اب جو قربانی سے آپ کو روک رہی، آپ فیس بک کھولیے، یوٹیوب کھولیے، چند لوگ آپ کو مل جاتے، شبھ چنتک لوگ. کیا بولتے ہیں ان لوگوں کو؟ شبھ چنتک. بولے بکرے کی بھی فیملی ہوتی ہے، بکرے کی بھی فیملی ہوتی، بیلوں کی بھی فیملی ہوتی. مسلمان ایسا کاٹتے، جانوروں کو ختم کر دے رہے. ہندوستان کے اندر 150 کروڑ کی پاپولیشن ہے. روزانہ کے جو ہے لاکھوں بڑے جانور کٹ رہی. کیا ان کی فیملی نہیں ہے؟ یتیم ہے ان لوگ. حیدرآباد دکن کی بات لے لیجئے، 1 کروڑ آدمی رہتے ہیں یہاں پہ. روزانہ جو ہے تقریباً لاکھوں مرغیاں یہاں پر کٹ رہی، چکن. کیا وہ آسمان سے ٹپکے؟ وہ ان کی فیملی نہیں ہے. اور ہر تیوہار میں جانور کٹ رہے. وہ یتیم جانور ہیں، کہاں سے آئے وہ؟ اور پوری دنیا میں اگر دیکھ لیں تو 7 بلین لوگ ہیں، 700 کروڑ لوگ ہیں. کیا پورے جو ہے شاکاہاری ہے؟ مانساہاری اس میں کوئی بھی نہیں ہے. کیا پورے جو ہے دال روٹی کھا کے جی رہی؟ تو اب ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، نان ویج کی لاکھوں ہوٹلیں ہیں، بکروں کے بکرے کٹ رہے، مرغوں کے مرغے کٹ رہے، بڑے جانور کٹ رہے. وہاں پہ ان کو اینیمل رائٹس نظر نہیں آ رہے، جانور رو رہا سو نظر نہیں آ رہے. لیکن جو ہے پرسوں فیس بک کھول کے دیکھ رہا تھا، وہ بچے جانور کو پکڑ کے رو رہے، نہیں کاٹنا. چھوٹے بچوں کو لگاؤ ہو جاتا. اب وہ ڈال کے ایموشنل میوزک ڈال کے مسلمانوں کا جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے. تو میں کہنا ان سے، یہ شبھ چنتکوں سے یہی چاہتا ہوں کہ دیکھو میاں، لاکھوں بڑے جانور کٹ رہے ہیں، لاکھوں مرغے کٹ رہے ہیں، لاکھوں بکرے کٹ رہے ہیں. اگر تمہیں واقعی جانوروں سے محبت ہے تو وہاں پر بھی بولو، اور تمہارے تیوہاروں میں بھی لاکھوں کٹتے ہیں، وہاں پہ بھی بولو. پوری دنیا میں کٹتے ہیں، وہاں بھی بولو. اور بڑے افسوس کی بات ہے، جانوروں کی فیملی تو نظر آ رہی ہے، فلسطین کے بچوں کی فیملی نظر نہیں آتی. بمباریوں سے مسلمانوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے حقوق تم کو نظر نہیں آتے. آج تم ایموشنل میوزک کے ساتھ تو ویڈیو ڈال کر مسلمانوں کو
اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو دیکھو مسلمان بے رحم ہوتا ہے، بے رحمی کی حدوں کو تم پار کر رہے ہو۔ ہیومن رائٹس کے نام پر تم کمیٹیاں بنا کر مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں کے اوپر تم سیاست کر رہے ہو۔ تمہیں وہاں نظر نہیں آتا کہ ان کی بھی تو فیملی ہے، ان کے بھی تو ماں باپ ہے۔ آج بکرے کے آنسو تم کو نظر آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے ان کو نہ بکرے سے محبت ہے، نہ بڑے جانور سے محبت ہے، نہ مرغے سے محبت ہے۔ ان کو نفرت ہے تو مسلمانوں سے نفرت ہے۔ بولے مسلمان نہیں کاٹنا۔ کرسمس کے دن جو ہے کروڑوں جانور کٹے، ان کی فیملی نہیں۔ کون سی بھی قوم کا تیوہار ہو، کتنے بھی جانور کٹے، ان کی فیملی یاد نہیں آتی، مسلمان کاٹ دیے۔ بولے وہی پیسہ جو ہے ہاسپٹل بنانے کے اندر لگاؤ، غریبوں کو دے دو۔ چند لوگ خود کو جو ہے بڑا ایک صحیح آدمی، معاشرتی آدمی سمجھ کے یہ بول رہے ہیں، بولے قربانی کے لیے بکرا لانا کیا ضروری ہے، پیسے خیرات کر دینا، غریبوں کا بھلا ہوتا۔ جو بکرے کی فارمنگ کر رہا انہیں بھی غریب ہے، جو بکرے کی گھاس بیچ رہا انہیں بھی غریب ہے، جو بکرا ذبح کر رہا انہیں بھی غریب ہے۔ اور بکرا ذبح کر کر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پورا فریج میں ڈال کے رکھ کے کھا لو، کہا کہ غریبوں میں بانٹو۔ تو غریبوں کا سب سے بڑا لحاظ کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ جو لوگ سال بھر بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت کی صورت نہیں دیکھتے، خواب میں بھی نہیں آتا ان کے گوشت، وہ لوگ جو ہے پیٹ بھر بھر کے گوشت کھا رہے ہیں۔ دیکھو اسلام غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے، غریبوں کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ جی آج جو ہے آپ نکل کے بولیں گے اینیمل رائٹس، بولے تو برازیل کے بعد سب سے بڑا جو ملک بیف ایکسپورٹ کرنے والا ہے ماشاءاللہ سے ہندوستان ہے۔ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ 2013 میں اپن 7ویں نمبر پہ تھے بڑے کا گوشت دینے میں، آج اپن جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے پہ بھی آ جاتے 3-4 سال میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے ان لوگوں کو کہ سب کھانا پوری دنیا کھا لو لیکن مسلمان بکرا نہیں کھا لو۔ اسلام جو ہے، اب یہ ملحدوں کی سوچوں کو ختم کرو۔ یہ ملحدوں کی ویڈیوز کو دیکھ کر ارے او بھائی بکرے کو تکلیف ہو رہی۔ اسلام میں جو طریقہ ذبح کرنے کا ہے سائنٹیفیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ذبح کے وقت جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس لائے اٹھا کے جھٹکا مار کے ختم کر دیا۔ جی جہاں جھٹکے مار رہے وہاں پہ جا کے بولیے آپ جانور کو بے دردی سے مار رہے ہیں۔ جی جانور کا جو ہے اس کو عزت و احترام کے ساتھ قبلہ رو کر کے جو ہے اس کے اوپر تیز چھری کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلاتے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے بھی حقوق بیان کیا ہے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیا ہے۔ اب حاصل کلام میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح قربانی پر ابلیس آ کے بھوک رہا تھا، بولے کیکو 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 کیکو، حضرت ابراہیم کے پاس آیا وسوسے ڈالا، اسماعیل کے پاس آیا وسوسے ڈالا، حاجرہ کے پاس آیا علیہم السلام وسوسے ڈالا، تو وہ لوگ کیا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کنکریاں مار کے بھگا دیے۔ تو ایسی کوئی ویڈیو آپ کو آ گئی، ایسا کوئی آدمی مل گیا آپ کو جو قربانی کے اوپر شبھ چنتک بن کے آپ کو درس دے لیتے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو جو ہے گیان بانٹ لیتے بیٹھا ہوا ہے، تو ایک ہی چیز کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے رب کا حکم ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا تو نہیں سوچے، مولا تیرا جو حکم ہے اس پہ راضی ہو، نکل گئے بیٹے کو لے کر۔ آج بکرا کاٹنے کے لیے آپ کے ہاتھ پیر تھرا رہے، بولے گھر خراب ہو جاتا، خون کے چھینٹے اڑ جاتے۔ بولے ایسے کتنے صاف ستھرے بن گئے بھائی آپ، بھائی کے ولیمے میں گوشت آپ کٹا رہے، مرغ آپ کٹا رہے، ہر چیز آپ لا رہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہاں پہ آپ کو گھر خراب ہوتا نظر آ رہا۔ عورتوں کی باتوں میں آ کے جو لوگ بکرا خرید کر قربانی دینے کے لائق ہے وہ ضرور بکرا خرید کر قربانی دے، زبردستی حصے میں مت جائیے۔ حصے میں جب جائیے جب آپ کے پاس بجٹ کم ہے، بجٹ کم ہے، اور حصے میں بھی گئے تو صحیح جگہ پر صحیح لوگ حصے کی قربانیاں کرنا۔
برابر 7 حصے تقسیم ہونا، پوروں کا مقصد قربانی ہونا، پورے ایک عقیدے کے ہونا. کیا ہونا؟ پورے ایک عقیدے کے ہونا. ایک ادھر کا آ رہا، ایک ادھر کا آ رہا، یہ قربانی ہو رہی ہے یا مکسر ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. نیت سب کی صاف، اور ساتھ کے ساتھ جو حصے بڑے جانور میں ہو رہے، ساتھ کے ساتھ لوگوں کی کمائی حلال ہو رہا. ایک بھی سود خور اگر بڑے جانور میں آ گیا، سات اگر حلال کمانے والے ہیں، تو ایک سود خور کی وجہ سے 7 کی 7 قربانیاں رد ہو جاتی ہیں. اس پر بھی غور و فکر کرے، اس پر بھی غور و فکر کرے. اور دوسری چیز آپ کو کہتا ہوا اپنی بات کو سمیٹوں، لوگ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے گلیوں کو صاف رکھتے، کانسٹیٹیوشن بول رہا، یا پھر جو ہے مودی جی بولے سوچھ بھارت، کے سی آر صاحب بولے کیپ سٹی کلین اینڈ گرین، بولے ہم بھی کریں گے. فخر کرو اللہ نے تم کو کیسے مذہب میں پیدا کیا. نہ ہم نے سوچھ بھارت سے پاک رہنا سیکھا، نہ ہم نے کسی حاکم سے پاک صاف رہنا سیکھا، بلکہ آج سے 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے. پاکی ایمان کا حصہ ہے، تو پاک رہنا، صاف صفائی سے رہنا، یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اب بقرعید کے دن ہوتا کیا، جو گلی میں جا رہے خون ایسا بہ رہا، سفید کپڑے پہنا ہوا آدمی ہے تو گلی سے نکلے تک لال ہو جا رہے. اور ماشاءاللہ اپنے روڈا بھی کتنے اچھے رہتے. کوئی آدمی گاڑی بھگا لیتے کہ کھڈے میں گری بولے تو پورا لال اپنے اوپر، خون ہی خون، خون ہی خون ہے مسئلہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں، خصوصاً بڑا جانور لوگ ذبح کر کے اس کی بوٹی، جی اس کی جو اجڑی ہوتی، گوبر وغیرہ لے آ کے بیچ سڑک کے پر ڈال دیتے یا پھر سائیڈوں میں ڈال دیتے. اب بارش کا موسم ہے، پانی پڑتا، اب میونسپلٹی بھی اتنی تیز ہے اپنی، مہینہ 15 دن میں ایک چکر لگا لیتے ان لوگ، گزر ہوا تو گزر جاتے وہاں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کیڑے پڑ جاتے، گندگی ہو جاتی، بانس اڑ جاتی، بچے بیمار ہو جاتے. تو مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان وہ ہے جو اپنے محلے کو خراب نہیں کرتا، اپنے محلے کو صاف رکھیں. آپ نے اگر جانور ذبح کیا ہے تو اس کا خون بھی آپ کی گلی میں نہیں بہنا، بہا بھی تو آپ پانی ڈال کر بہا دے، صاف کر دیں. اس کا گوبر بھی آپ لے جا کے سڑکوں پر مت ڈالیں، جی، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھے کہ بھائی مسلمان واقعی جو ہے اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. بکرے کاٹے بھائی گھر میں، ایک قطرہ خون باہر نہیں دکھ رہا، پورا دھو دیے، کوئی گندگی نہیں. اور اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کریں. اور وہ گوشت بانٹنے میں بھی جو کیا ہوتا، وہ بڑی کنٹروورسی ہوتی. 3 حصے کراتے وہ قصاب سے، اس کو پہلے ہی بول دیتے ایک حصے میں چچڑے بچڑے پورے ڈال، ایک حصہ ایسا رہنا کہ ثابت بوٹیاں ہونا، ایک حصہ گوشت اور ہڈی رہنا. وہ ثابت جو ہے فریج کے اندر چلے جاتا، فریج کہاں سے کہاں تک بھرا ہوا رہتا، حلق تک، نیچے سے اوپر تک. اب سیو ہو گیا اور ڈیپ فریزر ہوا، 1 سال تک ویسے ہی رہیں گا. ایک آدمی خواب دیکھا، خواب میں جو ہے بڑا باغ ہے جنت کا، حاصل کلام کی طرف آ رہا. خواب دیکھا بڑا جنت کا باغ ہے، پورے بکرے دمبے بکرے خوبصورت. لوگ بول رہے یہ میرا قربانی کا ہے، میں یہ دیا تھا. اب انہیں بھی گیا اس کا بکرا دیکھنے کے لیے، انہیں دیکھ رہا دیکھا کہ بکرا جو ہے اس کا لنگڑ لیتے آ رہا، 3 پیروں پہ کود لیتے، لنگڑ لیتے آ رہا. انہیں فرشتوں کو بولا میں تو پورا ثابت بکرا دیا تھا، اس کا اور ایک پیر کہاں ہے؟ یہ پوروں کے 4 پیر ہے، میرے بکرے کے 3 پیر کیوں ہیں؟ میں تو 4 پیر والا دیا، یہ لنگڑ لیتے کیوں آ رہا ہے؟ اور ایک پیر کہاں پر ہے؟ تو فرشتے بولے اور ایک پیر تیری فریج میں رکھا ہوا ہے.
وہ کھا لیا تو اس کو یہاں پیر آ جاتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بھی لیٹ مت کھائیے کہ سالوں گزر جائے, مہینوں گزر جائے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خود بھی کھائیے, پڑوسیوں کو بھی کھلائیے. تو ہوتا کیا, 3 حصے بناتے حاصل کلام. جو ثابت گوشت ہے وہ سیدھا فریج کے اندر جا رہا, اور جو ہڈی گوشت لگا ہوا ہے وہ رشتہ داروں میں جا رہا, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں جا رہا. بازو والا پڑوسی بھوک سے مر رہا, انہیں جا کے 20-20 کلومیٹر تک گوشت دے رہا, 40-40 کلومیٹر تک گوشت لے آ کے دے رہے. بازو پڑوسی کے پاس بوٹی نہیں ہے. پہلے اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو, خاندان کے غریب کا حق ادا کرو, اور جو چچڑے اچڑے ہیں وہ لے آ کے غریب پڑوسیوں میں, غریب لوگوں میں بانٹ دے رہے. تو دیکھو, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اچھی چیز تم پسند کر رہے تو اس کو بھی اچھی چیز دو. آپ اللہ کی راہ میں جو قربان کر رہے, خیرات کر رہے ہیں, وہ بری چیز نہیں ہونا, خراب چیز نہیں ہونا, معیوب چیز نہیں ہونا, اچھی چیز دو. کیونکہ اگر تم بانٹنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمانے والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمانے والا بن جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کہتے ہیں. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. کملی والے کا نام لے لے کر حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور نظارے سلام کرتے ہیں کملی والے کا نام لے لے کر حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں کملی والے
حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا جلوہ گاہ شہ انام ہے یہ، ان کے روضے کا احترام ہے یہ، جلوہ گاہ شہ انام ہے یہ، ان کے روضے کا احترام ہے یہ، سبز گنبد کو آج بھی انور چاند تارے سلام کرتے ہیں، لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔